السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ ملاقات میں سورۃ العلق کی ابتدائی آیات لی تھیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی کا ذکر کیا ہے، یا پہلی وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تھی اس میں اس کا بیان ہوا تھا۔ تو ان آیات کا ترجمہ دہرا کر باقی آیات انشاءاللہ اس صورت کے آج مکمل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب۔ سجدہ کرتے ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ کے معنی پڑھو، بسم ربک اپنے رب کے نام سے، الذی خلق جس نے پیدا کیا۔ اس میں بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے وحی میں ہی اقرأ کے اس لفظ سے آغاز کر کے اس بات کی تنبیہ کی ہے کہ اسلام جو ہے وہ علم کا دین ہے اور بغیر علم کے اس دین پر چلنا ممکن نہیں ہے۔ خلق الانسان من علق، جس اللہ نے پیدا کیا انسان کو من علق جمع ہوئے خون کے ایک قطرے سے، لوتھڑے سے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اور تیرے رب جو ہے بڑا ہی کرم کرنے والا ہے۔ الذی علم بالقلم، اس کا سب سے بڑا کرم کیا ہے کہ جس نے سکھایا قلم سے۔ علم الانسان ما لم یعلم، سکھایا انسان کو وہ کچھ کہ وہ جو نہ جانتا تھا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا بندے کے اوپر، انسان کے اوپر سب سے بڑا فضل کہ جو اس کو علم سے نوازا۔ اور اس میں بیان ہوا تھا کہ اللہ نے فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی برتری ظاہر کرنے کے لیے بھی علم سکھا کر ہی برتری ظاہر کی، اور جس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم ہی انسان کی سربلندی کا رستہ ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن وہ علم جو اللہ کی وحی کا علم ہے، قرآن و سنت کا علم ہے۔ اس کے بعد ما کلا ان الانسان لیطغی، کلا کا لفظ جو ہے آتا ہے ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اور بعض اوقات آتا ہے تنبیہ کرنے کے لیے، خبردار کے معنی میں۔ اور یہاں پر دونوں معنی ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو بڑا کرم کیا انسان کے اوپر کہ وہ جو بالکل نہ جانتا تھا کچھ اس کو علم دیا، اس کو سکھایا۔ لیکن انسان کا حال کیا ہے؟ اللہ ماتا ہے کہ اس انسان کا حال یہ ہے کہ ان الانسان لیطغی، کہ انسان جو ہے وہ سرکشی کرتا ہے۔ اور لام جو لگا ہے لیطغی تاکید کے لیے، یقیناً سرکشی کرتا ہے۔ کب کرتا ہے؟ ان رآہ استغنی، جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ مستغنی ہو گیا ہے، محتاج نہیں رہا۔ تو یہ ہے انسان کا حال کہ جب اس کو حاجت ضرورت ہوتی ہے، فقر و فاقہ ہوتا ہے، کسی مصیبت پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں ہی کہ اس کی لمبی چوڑی دعائیں ہوتی ہیں اور گڑ گڑاتا ہے، اور بڑے اللہ کے ساتھ وعدے بھی کرتا ہے کہ اگر تو میری مشکل دور کر دے گا تو تیرے دین پر چلوں گا۔ لیکن جب مشکلیں دور ہو جاتی ہیں، مال و دولت دنیا مل جاتی ہے، تو پھر انسان اکڑتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں رہا۔
اور یہ ہے انسان کی بیوقوفی۔ انسان ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی محتاجی سے باہر نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگو تم سبھی اللہ کے فقیر محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تعالیٰ ہے جو غنی ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے اور تعریف والا ہے۔